تیاریاں مکمل ہو گئیں، سب کچھ شیڈیول آ گیا، آن لائن چیزیں ہو گئیں. آج سپریم کورٹ بار کونسل نے لیٹر لکھ دیا کہ جناب چیف الیکشن کمشنر کو ہٹایا جائے. ان پر ان کے اوپر اعتراضات آ گئے. ابھی سپریم کورٹ نے جس دن ابھی جمعے کو جو فیصلہ دیا اس کے بعد تو کم از کم یہ ساری چیزیں ختم ہو جانی چاہیے. ابھی تو عدالت کے گھر کا معاملہ ہے نا، گھر کا ہی معاملہ ہے تو مطلب ان کو کچھ نہیں کہا جائے گا. ویسے تو انہوں نے دیکھیں جی میرا تو کسی قسم کی کوئی اپیل انٹرٹین نہیں کی جائے گی، چاہے وہ حلقہ بندیاں کی ہوں، حلقہ بندیوں کے اوپر ہوں، یا پھر آر اوز ڈی آر اوز کے ایگزیکٹو ہے، جوڈیشری ہے، یا کہاں سے ہے، اس پہ بھی ختم. دیکھیں سر، الیکشن کمشنر صاحب کو اس وقت اپنے اس کے پنجابی میں کہتے ہیں منجی تلے ڈانگ پھیرنی چاہیے کہ اس وقت انہیں اپنے حیثیت اور اپنی پرفارمنس کو اسیس تو کرنا چاہیے. دیکھیں جی اس وقت جو کچھ فیلڈ میں ہو رہا ہے اور جس طرح ہو رہا ہے، آج کی حکومت اور الیکشن کے لیے حکومت تو الیکشن کمیشن کی ہوتی ہے. صحیح. پریکٹیکلی فار دا پرپز آف الیکشن آج کا وزیر اعظم بھی الیکشن کمشنر ہے، آئی جی بھی الیکشن کمشنر ہے، ہوم منسٹر بھی الیکشن کمشنر ہے. تو اس صورت میں کیا انہیں نظر نہیں آ رہا کہ کیا ہو رہا ہے، عدالتوں میں کیا ہو رہا ہے، یا پولیس کیا کر رہی ہے، یا حلقوں میں کیا ہو رہا ہے، یا عوام کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، کینڈیڈیٹس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، عورتوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، مردوں کے ساتھ کیا. تو اس لیے اگر وہ اپنے آپ کو خود ہی از آسکنگ فار دس، میں دیکھیں بار کے مطلب اگر چیزیں خود ایڈریس نہیں کر رہے تو اٹ مینس کہ یو آر آسکنگ فار اٹ، اور آپ خود کسی بھی ایسے ایشو کو ٹچ ہی نہیں کر رہے جو کہ آپ کی ذمہ داریوں میں سے ایک ہے. تو اس لیے مطلب آپ کو دیکھ لینا چاہیے. چلیں، محمد علی درانی صاحب نہ الیکشن لڑ رہے ہیں، نہ فی الحال کسی پارٹی کو جوائن کر رہے ہیں، لیکن سیاسی تجزیہ اس وقت آپ ویسے پرماننٹلی اب سیاسی تجزیہ کار بن گئے. میں جی دیکھیں جی میں تو ہوں سیاستدان، اور میں ایک پاکستان کا شاید خود کلیمی اچھی نہیں ہوتی آپ نے، نہیں، لیکن میں پولیٹیکل اسٹریٹجی کا واحد باقی ماندہ بندہ ہوں جس نے ہمیشہ پولیٹیکل اسٹریٹجی بنائی بھی. میں نیشنل اور انٹرنیشنل لیول کی پولیٹیکل اسٹریٹجیز بناتا رہا ہوں اور بنانا جانتا ہوں. صحیح. اس بنیاد کے اوپر میں نے اپنی اوقات دیکھتے ہوئے یہ فیصلہ کیا کہ میں کسی مروسی پارٹی کے اندر کسی بچے کے نیپی بدلنے کے لیے نہیں جاؤں گا. میں کسی پیدا ہوتے ہوئے وزیر اعظم کی پیدائش پہ ڈانس کرنے کے لیے نہیں جاؤں گا. میں کسی ایسی پارٹی کے اندر نہیں جاؤں گا جس کے اندر آپ کو روتے ہوئے ان کے مطابق ووٹ دینے پڑے. تو میں جمہوری پارٹی اگر کوئی بن جائے گی، میں نے تو ابھی آپ سے کہا رہا تھا، میں تو کہتا ہوں کیجریوال آ جائے تو میں اس کی پارٹی میں چلا جاؤں. نہیں اللہ رحم کرے، کیوں آئے آپ کو مطلب کوئی پاکستان میں ایسا بندہ آ جائے. چلیں لیٹس سپوز کہ 8 فروری کے انتخابات ہو گئے، حکومت بن گئی، اور پھر ان کو محمد علی درانی کی ضرورت پڑتی ہے کہ نہیں یار ہی از اے پولیٹیکل اسٹریٹجسٹ، ان کو بلایا جائے، ان کو بنایا جائے، ایڈوائزر بنایا جائے. تو آپ اگر فرض کریں پی ایم ایل این کی وفاق میں حکومت ہے، would you be willing to be their advisor؟ سر میں نے انہیں سجیسٹ کیا ہے، میں بغیر تنخواہ کے ان کا ایڈوائزر بننے پہ تیار ہوں اگر وہ نیشنل یونٹی گورنمنٹ بنائیں، 30 سے کم وزیر بنائیں، ملک کی معیشت کو اسی طرح ڈیل کریں جیسے ایس آئی ایف سی کر رہی ہے، ملک کے ایشوز کو اسی طرح ایڈریس کریں جیسے زندہ قومیں کیا کرتی ہیں. تو میں ان کا نوکر، میں اگر اس میں ڈاؤٹ ہے آپ کو کہ وہ ایسا کریں گے؟ نیشنل یونٹی گورنمنٹ کا مطلب ہے کہ وہ تمام سیاسی جماعتوں، تمام سیاسی پارٹیاں، اور یہ تو وہ جمہوریت کیسی رہے گی پھر؟ نہ اس میں ڈائسینٹنگ وائس ہوگی کوئی، تو ہمیں یا ودن ہوگی وہ ڈائسینٹنگ ہوتی ہے. سر آپ پوری کی پوری سب سے بڑی اپوزیشن تو حکومت کے اندر ہوتی ہے، کمیٹی سسٹم حکومت کے اندر ہوتا ہے. پارٹیاں اپنے آپ کو سیلف کرٹیسزم سے گزارتی ہیں. یہاں تو بادشاہتے ہیں نا، پارٹیاں تو نہیں ہیں، بادشاہ آتے ہیں ساری جماعتوں میں. میں نے تو بلکہ ایک صاحب میرے سے پوچھ رہے تھے، میں نے کہا فلاں میاں صاحب کے بارے میں پوچھ رہے تھے کہ اگر وہ آپ کو دعوت دیں تو پارٹی میں کہا جی میری ایک شرط ہوگی میاں صاحب سے، اور وہ کیا؟ وہ یہ ہوگی کہ وہ اپنے آپ کو بادشاہ ڈکلیئر کریں تو میں پھر ان کا وزیر بن جاؤں گا. چونکہ ان کا ٹیمپرامنٹ جو ہے
وہ بادشاہت ڈیمانڈ کرتا ہے. جب بھی ان کے پاس What about in People's Party? وہاں تو ہے ہی بادشاہت. اچھا وہاں بھی بادشاہت ہے. تو پھر اس لیے تو میں کہیں جاتا نہیں ہوں. باقی جگہوں پہ بھی ان کا دیکھا دیکھی ساری پارٹیوں نے. جتنے سال آپ سینیٹر رہے, جو آپ کے اس وقت حکمران تھے, وہ کیا بادشاہ نہیں تھے اس وقت؟ دیکھیں جی, میں ایک ایوالونگ پرسنالٹی ہوں. میں نے اپنی غلطیوں سے ہمیشہ سیکھا ہے. مجھے برا لگتا ہے میں غلطیوں کو ریپیٹ کروں. میں کوئی پاک صاف آدمی نہیں ہوں, میں بڑا گناہگار آدمی ہوں, اور میں اسی لیے کسی کے گناہ پہ انگلی نہیں اٹھاتا. میں صرف ایکشنز کو آج کی جو بات ہے, آج ایک صاحب آتے ہیں, وہ جی مجھے 2016 میں کیوں نکالا, مجھے 2028 میں کیوں نکالا, مجھے 1982 میں کیوں نکالا. بھئی آپ کو کیوں نکالا, آپ بتائیں, آپ واپس کیوں آئے؟ ہاں یہ بھی پوچھنا چاہیے نا جی. مطلب یہ آپ نے اٹھا لگا کے الیکٹیبلٹی کو سلیکٹیبلٹی میں کیوں بدلا, آپ نے اس روٹ کو کیوں لیا؟ میں نے ایک دفعہ لیا, اگلی دفعہ نہیں لیا تو اچھی بات ہے, میں بول سکتا ہوں. آپ کیسے بول سکتے ہیں؟ آپ تو اس وقت بھی عوام کو یہ بتانے آئے تھے کہ میں منتخب ہو چکا ہوں, بس اب فارمیلٹی رہ گئی ہے, وہ میں نے ایئرپورٹ پہ پوری کر دی انگوٹھا لگا کے. وہ کل کہہ رہے تھے میاں نواز شریف صاحب کہ میں نے اتنا عرصہ حکمرانی نہیں کی جتنا عرصہ میں نے جلا وطنی کاٹی. جلا وطنی کا ورڈ جو ہے بڑا سٹرونگ ہے, اور وہ اس سے تاثر یہ ملتا ہے کہ گن پوائنٹ پہ کوئی کسی کو مارنے لگے تھے اور اس نے وہ ایگزائل میں چلا گیا. جس طرح ہم نے ہسٹری میں پڑھے ہوئے بڑے بڑے نام ایگزائل میں گئے, اور وہ ایگزائل میں بہت سے لوگ, مطلب بہت بڑے بڑے شاعر, ایک برٹش شاعر تھا اور وہ فرانس میں پیرس میں ان کی ڈیتھ ہوئی ایگزائل میں. تو ایگزائل کا تو کانسیپٹ وہاں پہ آتا ہے. یہ ایگزائل تھی جب آپ خط لکھ کے دے کے چلے جاتے ہیں. جی اب یہ ایگزائل کتنی انٹرسٹنگ ہے. آپ یہ دیکھیں کہ میرا اختیار تھا, میں کسی فرد کو آرمی چیف مقرر کرتا, میں نے 6 نمبر سے اٹھا کے ایک فرد کو آرمی چیف بنایا, پھر اس کے ساتھ میں نے لڑائی کی, ٹھیک, پھر اس کے لڑائی کرنے کے بعد میں حکومت چھوڑ کے بھاگ گیا, اور میں نے کہا کہ اس نے مجھے کیوں نکالا. یہ تو 2017 ہو گیا. 17 ہو گیا. اچھا اس سے پہلے آپ آ جائیں. وہ کہتے ہیں میں صبح کو وزیر اعظم تھا, شام کو مجھے غدار ڈکلیئر کر دیا, ہائی جیکر بنا دیا. مشرف صاحب کے زمانے میں بھائی کس نے آپ کو کہا تھا کہ ادھر سے آتے ہوئے جہاز کو آپ انڈیا میں اتروا دیں؟ اچھا چلیں, جو وہ بھی چھوڑ دیں. آپ کا جتنی آپ کہتے ہیں جی جب وہ ہمیں تنگ کرتے ہیں تو پھر ہم چھوڑ دیتے ہیں. آپ لوگوں نے زبردستی ان کو ملک سے نکالا. 2017 کے اندر میاں صاحب کا جو حق بنتا تھا وہ یہ تھا کہ جب انہیں نکالا گیا تھا, جب ان کے ووٹ کی عزت خراب کی گئی تھی, وہ اسی وقت اسمبلی توڑ دیتے اور عوام سے جا کے دوبارہ مینڈیٹ لیتے اور انکار. اور ویسے میں بتاؤں نہیں, لیکن وہ 2017 کے بعد اپنی حکومت مانتے ہی نہیں ہے. وہ شاہد خاقان عباسی کا جو پرائم منسٹر کا ٹینیور ہے وہ کاؤنٹ ہی نہیں کرتے. انہوں نے شاہد خاقان کو کہا کہ تم اسمبلی توڑ دو. نہیں تو کہا, لیکن وہ کاؤنٹ بھی تو نہیں کرتے. یہ 16 مہینے جو پچھلے ہیں وہ اس کو بھی نہیں کاؤنٹ کرتے. وہ بادشاہ بھی خود ہے, وہ جج بھی خود ہے, اور وہ منصف بھی خود ہے. وہ دیکھیں جی ان کا ہر فیصلہ جو ہے ان کے اوپر ظلم نہیں, زیادتیاں ہوئی ان کے ساتھ, نو, اس پہ کوئی دوسری رائے نہیں ہے. ان کو جیل میں رکھا, ان کے اوپر جیل کی صحبتیں, مطلب بہت تکلیف دہ چیز ہے, یہ اس سے کوئی انکار نہیں ہے. زرداری صاحب پر بھی یہ ہوا, انہوں نے کوئی کہا کہ مجھے دیکھیں جی بات یہ ہے کہ میں اس چیز کے اوپر, زرداری صاحب نے کوئی 10-11 سال یا 12 سال جیل کاٹی ہے. لوگوں نے جیلیں کاٹتے ہیں, سیاست میں جیلیں آتی ہیں, پارٹ آف اٹ. ٹھیک ہے جی, آپ جیل بھی کاٹتے ہیں, واپس بھی آ جاتے ہیں, دوبارہ اقتدار بھی, لیکن ایک بس کام آپ کریں, میں نے وہ بتا دیا ہے. اچھا, آپ جمہوریت کو ہٹا دیں بیچ میں سے. نہ آپ ووٹ پہ یقین رکھتے ہیں, نہ آپ لوکل گورنمنٹ پہ یقین رکھتے ہیں, نہ آپ عوام کی اس رائٹ پہ یقین رکھتے ہیں کہ ان کے دیے ہوئے مینڈیٹ کو. آج کیا ہو رہا ہے, آج نکلیں اور کہیں کہ میں سب پارٹیوں کا جلسے خود کراؤں گا.